السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے مقبول بندوں میں، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اپنی دائمی رضا نصیب فرمائے۔ اب تک رمضان المبارک کا انتظار تھا، دیکھتے ہی دیکھتے امید ہے کہ آج رمضان المبارک کا پیارا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور وقت جس انداز سے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلدی ختم بھی ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم تمام کی یہ کوشش ہو کہ یہ جو ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بنیادی طور پر جتنا ہو سکے موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بہت زیادہ ضروری بات ہو، بہت زیادہ ضروری میسج ہو تو الگ بات ہے، ورنہ خواہ مخواہ یہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اور اسی طرح واٹس ایپ گروپ میں چیٹنگ اور ویڈیوز، ان ساری چیزوں سے، لوگوں کے سٹیٹس دیکھنا، ان ساری چیزوں سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ بنیادی طور پر جتنا ہو سکے موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یاد رکھیں، اصولی قاعدہ ہے کہ جو موبائل کے قریب رہے گا اسے اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب نہیں مل سکتا۔ جو موبائل کے قریب ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب نہیں مل سکتا۔ جب تک بندہ خود کو فضولیات سے، منکرات سے دور رکھے گا تو اس دوری کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا۔ تو بنیادی طور پر موبائل سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 2، اپنے زبان پر کنٹرول رکھیں۔ فضول باتیں بالکل نہ ہوں۔ عام طور پر تراویح کے بعد، نمازوں کے بعد حلقہ لگا کر بازاروں میں گھومنا، باتیں کرنا، مسجدوں میں، جتنا ہو سکے اپنے زبان پر کنٹرول رکھیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پورا رمضان شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رائے پور میں گزارا۔ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا مہینہ گزرا، حضرت نے ہم سے بات بھی نہیں کی۔ تو غور کریں کہ بڑے کتنی قدر کرتے ہیں، اپنے زبان پر کتنا قابو، تو اپنے زبان پر بھی کنٹرول رکھیں۔ اسی طرح 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب روزے کے لیے سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، تو سحری کے وقت کچھ 4 رکعتیں یا کم سے کم 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ پورا رمضان پڑھیں، بڑی برکتیں محسوس کریں گے۔ فجر کے بعد سونا ہوتا ہے، تو جب سو کر اٹھ جائیں گے تو 2 رکعت اشراق اور چاش کی نیت سے پڑھ لیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد ہم 4 رکعت عام طور پر پڑھتے ہی ہیں، 3 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل، مزید 4 رکعت پڑھ لیں تاکہ 6 رکعت اوابین کی بھی نماز ہو جائے، 2 رکعت سنت مؤکدہ چھوڑ کر۔ رمضان کا مہینہ اپنی تربیت کا مہینہ ہے، خوب اپنی تربیت کریں اعمال کے ذریعے سے۔ رمضان میں اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنائیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ غیر رمضان میں رمضان کی طرح اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جو رمضان جیسے گزارتا ہے اس کے لیے بقیہ مہینے بھی گزارنا اسی انداز سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی باجماعت، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور یہ چند نفل نمازیں، سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں تو تہجد پڑھ لیں، سو کر اٹھتے ہیں فجر کے بعد تو اشراق چاشت پڑھ لیں، اور مغرب کے بعد اوابین۔ ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، اور جب بھی مسجد جانا ہو، مسجد تو روزانہ جانا ہوگا رمضان کے مہینے میں،
تو کوشش کریں رمضان کا مہینہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے پڑھنے کا، جتنا ہو سکے اعمال کریں، جتنا ہو سکے اعمال کریں۔ وضو کرنے کے بعد جب مسجد جائیں گے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھیں۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں ان اعمال کی توفیق نہیں مل پاتی، تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ اور اسی طرح پورا رمضان باوضو رہنے کی کوشش کریں، پورا رمضان باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ باوضو رہنے کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق۔ کوشش کریں کہ کم سے کم روزانہ 3 پارے پڑھیں گے، تاکہ پورے رمضان میں کم سے کم 3 قرآن پاک ختم کر سکیں۔ گزشتہ سال ہمارے کئی دوستوں نے ماشاءاللہ روزانہ 7 پارے 10 پارے تک پڑھے، بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ قرآن کا رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت اٹک اٹک کر پڑھ سکتے ہیں تو اٹک اٹک کر پڑھیں، لیکن پڑھیں۔ نیند کی قربانی دینا پڑے تو نیند کی قربانی دے دیں، آرام کی قربانی دینا پڑے تو آرام کی قربانی دے دیں، لیکن ضرور کریں، رمضان کی قدر کریں۔ حالات دیکھیں کس طرح کے ہیں، کیا پتہ آئندہ رمضان کس انداز سے ملے یا نہ ملے۔ زندگی کا بھی پلک جھپکنے کے برابر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو کوشش کریں رمضان المبارک میں خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا۔ اسی طرح خوب صدقہ و خیرات کریں۔ جو صاحب نصاب ہیں تو وہ زکوٰۃ دینے کی پوری کوشش کریں، اور جن پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں کچھ نہ کچھ 50-100 روپے صدقہ دینے کا اہتمام کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف ضرور کریں، اپنے محلے کی مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں۔ بس رمضان ایسا گزاریں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ خوش ہیں تو بس پوری دنیا روٹھی ہوئی ہو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ ہی ناخوش ہو، اللہ ہی ناراض ہو اور پوری دنیا ہم سے خوش ہو تو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کو خوش کریں، اللہ کو خوش کریں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں نیکی والی زندگی گزارنے سے، تقوی والی زندگی گزارنے سے، خوب اعمال کرنے سے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے شیخ سے مضبوط رابطے میں رہیں، معمولات کی خوب پابندی کریں، خوب پابندی کریں، ایک ایک گناہ سے بچیں، گناہوں کے اسباب سے بچیں۔ اپنی ذات کو ایسا بنائیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں، تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، بیوی پر ظلم و زیادتی نہ ہو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نے اولاد دی ہو تو اولاد کی تربیت پر توجہ دیں۔ جو نوجوان ہیں وہ والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کو اپنے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھیں۔ کسی کے بارے میں غلط سوچنا نہ ہو، نیگیٹو سوچ کسی کے بارے میں نہ رکھیں، ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزاریں۔ آنے والے رمضان کے مہینے کی خوب قدر کریں، اور رمضان کے مہینے کو اپنی اصلاح و تربیت کا مہینہ بنا کر کچھ نہ کچھ اپنے اندر ایسی چیزیں پیدا کریں کہ ہمارا وجود لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ بن جائے، اللہ خوش ہو، اللہ کے نبی خوش ہوں۔ معمولات کی خوب پابندی کریں، اور چلتے پھرتے استغفار کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ، اور روزانہ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وقت وقوف قلبی کا اہتمام کریں، یعنی ہر وقت جس کام میں بھی مشغول ہوں یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں رہیں اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ اس کے فیصلے فرما دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.